اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور ترجمہ سیکھا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اس کی تھوڑی سی فضیلت ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے، اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات میں سے افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل ہو کر اس کو کوئی نقصان نہیں دیں گے اور ان کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری نہیں پہنچے گی۔ سورۃ البقرہ کی وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں شروع کی ہیں، سورۃ البقرہ کی 4 آیتیں شروع کی اور اس کے بعد 3 آیتیں درمیان کی، یعنی درمیان کی آیت میں سے مراد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات۔ 4 آیات شروع کی اور بیچ میں سے آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، یہ ٹوٹل 7 ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو آخری آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، یہ ٹوٹل ہو جاتی ہیں 10 آیات۔ تو اس کے سورۃ البقرہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان سے مراد وہ شیطان بھی ہے اور سرکش جنات بھی ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں سورۃ البقرہ کی فضیلت سے اور اس کے پڑھنے سے۔ اور فرمایا کہ سورۃ البقرہ ایسی سورت ہے کہ اس میں ایک بڑی فضیلت والی آیت ہے اور وہ آیت الکرسی ہے جو بڑی عظمت والی ہے۔ تو اس کی یہ فضیلت تھی مختصر۔ دیکھیں سورت کا نام ہے بقرہ۔ بقرہ کہا جاتا ہے گائے کو۔ اس کا نام یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، جو بنی اسرائیل میں گائے کا واقعہ ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس صورت میں وہ واقعہ ہے، تو فرمایا سورۃ البقرہ مدنیہ۔ مدنی صورت میں نے آپ کو بتا دیے یہ وہ صورت ہے یعنی جس کی اکثر آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اس لیے فرمایا سورۃ البقرہ مدنیہ۔ 87 اس کا نزول ترتیب نازل ہونے کا نمبر ہے اور یہ دوسرے نمبر پر ہے قرآن مجید میں۔ آیاتھا اس کی 286 آیات ہیں اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ ایک چھوٹی صورت ہوتی ہے تو اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ اس فلاں واقعے کی مناسبت سے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے تو اس میں مختلف آیتیں مختلف واقعات پر نازل ہوئیں، تو الگ الگ آیت کے طور پر ہم بیان کریں گے کہ یہ فلاں آیت کیوں جو ہے نازل ہوئی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کے شروع کی 5 آیتیں سیکھیں گے، جن 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے جو قرآن پاک کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اس کے حق کو، اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اعتبار سے تو وہ قرآن مجید ان کے لیے راہ ہدایت بنتا ہے، جنت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ جو شروع کی 5 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی کامیابی کا بتایا ہے۔ میں کہوں میں کامیاب ہوں، آپ کہیں آپ کامیاب ہیں، تو یہ ہمارا کہنا نہیں چلے گا، بلکہ قرآن مجید جس کو کہے کامیاب ہے تو وہی اصل فلاح پانے والا ہے، چھوٹنے والا ہے، نجات پانے والا ہے، وہی کامیاب ہے۔ قرآن کے دستور کو ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آج کا جو ہے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सूरतुल बकरा की जो 5 आयतें हमने सीखनी है उसमें से पहली आयत है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा देखें, नीचे लिखा है अलिफ लाम मीम, कोई इसका माना नहीं लिखा। क्यों? ये कहलाते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। अलिफ लाम मीम, हामीम, सौद, क़ाफ, यासीन, ये सारे जो है हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इनका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है, अल्लाह ने आम इंसान को नहीं दिया, तो इसलिए इसका तर्जुमा सिर्फ ये लिखा होता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इल्म दिया, लेकिन उनको दिया यानी ये आम इंसान को आगे बताने को ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए अलिफ लाम मीम और नीचे अलिफ लाम मीम। अब इनको हम हुरूफ मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? मुक़त्तआत कत्ता युकत्तियु अरबी में काटने को कहते हैं, यानी जुदा जुदा करना, काटना। देखें इसको आप अलाम मीम मिलाकर पढ़ेंगे तो यही होगा अलाम मीम, लेकिन इसको अलग अलग पढ़ा जाता है अलिफ लाम मीम अलग अलग, तो ये हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, इनको अलग अलग पढ़ा जाएगा और इनके माना को समझने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के हवाले किया जाएगा। जितना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बयान किया है, उसी पर ईमान लाना है। जिसको रोक दिया है उससे हमने रुक जाना है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें उनको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिससे रोक दें उससे बाज आ जाओ, यही ईमान कहलाता है। तो अलिफ लाम मीम तर्जुमा अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत है। पहली आयत हो चुकी, अगली आयत है आयत नंबर 2। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका का माना ये, अल किताब ये किताब है, ला रईब नहीं कोई शक, फ़ी ही इसमें। हम ये सारे अल्फाज पढ़कर आए। ला का माना होता है नहीं, रईब का माना शक, नहीं कोई शक, फ़ी ही इसके अंदर, किसके अंदर? इस किताब यानी कुरान मजीद के अंदर। देखें पीछे जो सूरतुल फातिहा में बंदे ने अल्लाह से दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें जो है सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो अल्लाह ने यहीं पर दुआ कबूल की, फरमाया जो सीधा रास्ता तुम मांग रहे हो, ज़ालिकल किताब ये सीधा रास्ता ये कुरान मजीद है, ला रैब फी जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन कहते हैं हिदायत को, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए, लाम बमाना के लिए, जैसे अल्हम्दु लिल्लाही तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तो यहाँ भी लाम है, तो लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए हिदायत है। दूसरों के लिए क्यों नहीं है? सब के लिए ये कुरान मजीद हिदायत था, जन्नत का रास्ता था, लेकिन उन्होंने माना नहीं और उन्होंने दुश्मनी इख्तियार की, कुफ़ार ने कुरान पाक को हक़ नहीं समझा, तो उसके लिए वो हिदायत नहीं बना। जिन लोगों ने कुरान मजीद को आगे रख कर कुरान मजीद के एतबार से ज़िंदगी गुजारी, इस कुरान मजीद की राह पर चलते हुए जन्नत तक पहुँच गए, यही लोग कौन है? मुत्तकी। अब देखिए मुत्तकी का तर्जुमा नीचे लिखा है परहेजगारों के लिए। मुत्तकी बमाना परहेजगार, परहेजगार कहते हैं गुनाहों से बचने वाला, कोशिश करता है गुनाहों से बचने की, बिलफर्ज हो जाता है गुनाह तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर तौबा करता है, अल्लाह को ये बंदा बड़ा पसंद है, गुनाह हो जाए तो तौबा करे। तो मुत्तकी लोगों के लिए कुरान हिदायत है और इस कुरान में कोई शक नहीं है, यानी कुरान पाक में कोई शक नहीं है। ये मतलब नहीं है कि शक नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। इस वक्त भी कुफ़ार को छोड़कर बहुत सारे मुसलमान कुरान मजीद में गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो वो कुरान पाक का नुकसान नहीं कर रहे, अल्लाह का नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं अपने ईमान का, कि वो ईमान का नूर बुझ गया तो आखिरत में बड़े खसारे में होंगे। तो ये कुरान पाक जो है हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। आगे अल्लाह ने इन मुत्तकी लोगों की सिफ़तें बयान की हैं। 5 आयतें हमने पढ़नी हैं। पहली आयत हो गई, दूसरी आयत हो गई, अब 3 आयतें जो रहती हैं उसमें अल्लाह ने इन मुत्तकी लोगों की सिफ़त बयान की है कि ये मुत्तकी लोग क्या क्या इनकी आदत होती हैं, क्या आमाल ये करते हैं। और आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि सुन लो यही लोग कामयाब हैं, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। हम आते हैं आगे आयत नंबर 3 की तरफ। आयत नंबर 3
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذین کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو لوگ، اور الذین اسم موصول کہلاتا ہے، اس کا پیچھے تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ متقی لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، فرمایا الذین وہ لوگ، کون سے؟ متقی لوگ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، کیا اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہیں؟ اس کا پہلا عمل ہے الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی وہ دل سے مانتے ہیں اس بات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے وجود کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کو، قرآن پاک کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو، اللہ کے فرشتے جو ہے معصوم ہیں اس بات کو، آخرت کی زندگی ہونے والی ہے، جنت جہنم ہے اس بات کو، قیامت قائم ہوگی، نیک اعمال کا بدلہ برے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، یہ ساری چیزیں جو اس نے دیکھی نہیں تھی مانتا ہے، یہ چیز ان میں ہے جو متقی لوگ ہیں، ایمان لاتے ہیں ان دیکھی چیزوں پر جو اس نے دیکھی نہیں پھر بھی ایمان لاتا ہے۔ پہلی بات ہم نے بھی یہ کرنا، ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی یہ کرتے جائیں تاکہ ہم بھی ان کے پیروکار بنیں اور ان کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں۔ بالغیب، غیب کی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، شک نہیں کرتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو کا معنی اور، یعنی اور ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ سب قائم کرتے ہیں نماز کو۔ صلاح کا لفظ نماز کے لیے آتا ہے، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ طریقہ خاص طور پر تفصیل سے بیان نہیں ہے قرآن مجید میں، تو ہم دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھ کر دکھائی ہے، اور کیا ہے صلاۃ سے مراد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سے مراد نماز لی، اور نماز کا ایک عبادت کا طریقہ لیا کہ جس سے بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، عبادت کر کے پھر اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو یہ صلاۃ کا لفظ ہے کہ وہ مومن متقی لوگ جو ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، نہیں، نماز آ گئی تو اب کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آتی، کوئی کام ان کو عذر نہیں ہوتا کہ فلاں کام ہے، نہیں، نماز کو وہ مقصد سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو نماز کو قائم کرتے ہیں جس طرح نماز قائم کرنے کا حق ہے، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نماز کے دوران ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اپنے گھر کی طرف، بچوں کی طرف، بازار کی طرف، دکان کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم کون سی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے خشوع خضوع، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ ہم نے بھی اپنی آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ ہم بھی نماز کو قائم کریں۔ اور تیسری عادت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مما اس میں سے، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے رزق دیا، رزقنا کا ترجمہ، ہم کا کلر اور انہیں کا کلر ایک ہے، یعنی عام بندہ بھی سمجھ جائے، ہم نے رزق دیا انہیں یعنی ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سب لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے وہ سب مال خرچ کرتے، نہیں، وہ سب لوگ جو ہیں خرچ کرتے ہیں، متقی لوگ۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ جو مال تیرے پاس ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہیں ہاتھ دیے، دماغ دیا، تمہیں صحت دی کہ تم نے اس کو استعمال کر کے، وقت دیا تم نے اس کو استعمال کر کے اپنا مال کمایا ہے، تو ہم نے تمہیں اس کا اہل بنایا، ہمارے حکم سے تم نے کمایا ہے۔ اب ہم یہ سارا نہیں مانگتے، بلکہ کتنا مانگتے؟ 40واں حصہ، یہ پورے مال میں سے سال میں، پورے سال میں صرف تم اس کا 40واں حصہ نکالو، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے جو بندے ہیں غریب، بیوہ، یتیم، ان کی مدد کرو، فائدہ ہمیں ہوگا نہیں، تمہیں ہوگا، جو دے رہا ہے اسی کو ہوگا، کہ ایک تو اللہ راضی ہوگا کہ میرا حکم مانا ہے میرے بندے نے، دوسرا یہ ہے کہ مال کا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، جو باقی مال ہے اس کے حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے 100 روپے قرض دیا کسی کو، اب اس میں سے میں لے رہا ہوں 150 روپے واپس، 50 روپے میرے بڑھ گئے، اللہ
اللہ فرماتا ہے یہ گھٹا بڑھا نہیں، یمحق اللہ الربا، یہ گھٹ جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی آفت آ جائے گی، کروڑوں چلے جائیں گے لیکن تو خوش ہے کہ بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ دیا 100 روپے تھے، تو نے 50 روپے دے دیے، ظاہری طور تجھے لگا کہ کم ہو گئے، اللہ فرماتا ہے بڑھیں گے، کسی بھی صورت میں اللہ بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں مکمل طور پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اور سخی اللہ کو پسند ہے۔ آگے جو ہے آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 دیکھیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آیت نمبر 4 میں اللہ نے ان متقی لوگوں کی صفت بیان کی، واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف۔ اب کیا ہے وہ نازل کیا گیا؟ وہ آپ سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو وہ لوگ جو متقی لوگ ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید، وما اور جو، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، انزلہ اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مسلمان پچھلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور جو صحیفے اور معجزات، سب کو حق مانتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے، متقی لوگوں کی صفت ہے جو ابھی اللہ نے جن کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 4 ابھی جاری ہے، آخری ٹکڑا اس کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر، بل با کا معنی پر، آخرت یعنی اگلی زندگی پر، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں، آخرت کی زندگی پر وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یقین رکھنا ہوتا ہے، علم رکھنا نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، تو یہ ہوتا ہے علم رکھنا۔ تو کیا غیر مسلم بھی اس میں داخل ہو گئے؟ نہیں، بات کو سمجھیں، ہمیں یقین رکھنا ہے، علم نہیں رکھنا۔ علم تو سب کو ہے، عمل کرے نہیں کرے بس علم کی وجہ سے وہ ان میں شامل ہو جائے گا، نہیں، وہ پکا یقین رکھتا ہے کہ ابھی مجھے موت آنے والی ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے اور اگلی زندگی، اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ابھی اگر کوئی مسلمان کہ مجھے تو بڑا یقین ہے آخرت کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو بھائی تجھے یقین نہیں ہے، تو یہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یقین ہوتا ہے جس چیز کا پکا، وہ انسان اس کی تیاری کرتا ہے۔ ابھی آگے ہمیں سفر میں جانا ہو، ہم اس کی تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی اگر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہے، نماز نہیں پڑھ رہے اور اعمال نہیں کر رہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، بہت سارے گناہ جمع کر رکھے ہیں، تو ہمیں یقین نہیں ہے، بس صرف ہم نے آپ کو دل کو تسلی کر دی ہے ہمیں یقین ہے، تو ہم نے ایسا یقین بنانا ہے، پکا یقین کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ابھی ہمارے لیے آ جائے گی موت اور آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، تو ایسا یقین ہو، یہ متقی لوگوں کی صفت ہے۔ یہاں ایک بات دیکھ لیں، پھر آخری آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 5 کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی انبیاء اور جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں پہلے، بعد کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو پیچھے انبیاء ہیں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو بتا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا آگے بھی کوئی نبی آئے گا، کوئی کتاب۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، آیت نمبر 5 دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جن متقی لوگوں کی ہم نے صفتیں بیان کی، اولئک وہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، علی کا معنی ہوتا ہے پر، ھدی ہدایت پر،
मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, कि अल्लाह ने उनको हिदायत का बता दिया। किसी इंसान ने नहीं कहा कि ये हिदायत पर, या उन्होंने खुद ने कहा, नहीं, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि ये लोग हिदायत पर हैं और अल्लाह की मदद से ये इस हिदायत पर हैं। व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। फलाह पाना यानी अजाब से छूटना, नजात पाना, ये यानी जहन्नम के अजाबात से फलाह पाने वाले हैं, आज़ाद हैं, और ये जन्नती हैं। तो यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। कितनी बड़ी बिशारत है, खुशखबरी है हम सब को। ये औसाफ जो अल्लाह ने बहुत ही मुख्तसर हैं, नमाज और ये 3-4 चीज़ें, इन पर हमने ईमान लाना है और इसी एतबार से ज़िंदगी गुजारनी है ताकि इस दुनिया से जाएं तो कामयाब होकर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल बकरा की ये 5 आयतें हुई। इसी तर्ज से इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद मुकम्मल सीखे सिखाएंगे। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमें और अच्छे तरीके से पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और आप ये जो है अपने तक महदूद न रखें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें जो पढ़ना चाहता है, ताकि ये इल्म सबके लिए फ़ायदेमंद हो और कोई इसको पढ़कर अगर राह रास्त पर आ जाए, अच्छी ज़िंदगी पर आ जाए, तो हमारे लिए, आपके लिए, नजात के लिए अच्छा ज़रिया बन सकता है। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आपसे मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रह के लिए जाना है रमज़ानुल मुबारक के अंदर। उसके लिए दुआ करें कि मैं उसके लिए सफ़र आसान हो और उम्रह पर जाएंगे तो सबके लिए दुआ करेंगे। जिन लोगों को ये सआदत नसीब नहीं हुई, अल्लाह सबको अपने घर बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी और ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआओं में याद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।